اللہ تعالی اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اس رب نے ہمیں اپنی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے کا موقع عطا فرمایا۔ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا، جس کا کوئی لمحہ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے نزول سے خالی نہیں ہے۔ ہر آن ہر گھڑی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ جل شانہ تہجد کے وقت میں ایک اعلان فرماتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، هل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مجھ سے اپنی گناہوں کی بخشش مانگنے والا جس کی گناہوں کو میں معاف کر دوں؟ هل من مسترزق فارزقه، ہے کوئی مجھ سے اپنی روزی میں برکت مانگنے والا جس کی روزی میں برکت دوں؟ هل من سائل کذا فاعطيه کذا، ہے مجھ سے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کر دوں؟ رمضان کے علاوہ یہ آواز صرف تہجد کے وقت لگتی ہے اللہ کی طرف سے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس ندا اور آواز کے وقت میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں۔ لیکن رمضان المبارک کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے، قربان جائے اپنے رب پر، اس کی کرم اور عطا پر، اس کی بخششوں پر، اور اس کے اپنے بندوں کے ساتھ محبت پر، کہ رمضان کے مہینے میں یہ آواز 24 گھنٹے اللہ کی طرف سے لگتی ہے۔ حل من مستغفر فاغفر له، اے میرے بندو، ہے مجھ سے مانگنے والا، ہے مجھ سے اپنی گناہوں کی بخشش طلب کرنے والا جس کی میں گناہوں کو معاف کر دوں۔ جب رمضان شروع ہوتا ہے، حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ عرش کے اٹھانے والے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میری حمد و ثنا چھوڑ دو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ پڑھنا چھوڑ دو، جاؤ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی روزہ داروں کی دعاؤں پر آمین کہو۔ کتنا کریم اللہ ہے، کتنا کریم رب ہے ہمارا، کہ اتنے نافرمانیوں کے باوجود وہ ہمیں نوازتا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں چاروں طرف سے رحمتوں سے گھیر لیتا ہے کہ کوئی مسلمان میری کسی رحمت سے محروم نہ ہو جائے، میرا کوئی بندہ بندی میری رحمتوں سے محروم نہ ہو جائے۔ اس لیے شروع سے یا رضوان افتح ابواب الجنان، افتح ابواب الجنان، یا مالک اغلق ابواب النار، یہ رضوان جنت کی دروازے کھول دو اور جہنم کے داروغے سے فرماتے جہنم کے دروازے بند کر دو۔ فرشتوں سے فرماتے ہیں شیاطین کو قید کر لو۔ میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کو نوازنا چاہتا ہے۔ اس لیے تو حدیث میں
جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے بددعا دی، ہلاک اور برباد ہو جائے وہ آدمی کہ جس کو رمضان کا مہینہ مل جائے اور وہ اپنے رب سے اپنی بخشش نہ کروائے۔ کہ اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا کہ جس رب نے اس بندے کو، اس مسلمان کو، اس بندی کو چاروں طرف سے رحمتوں سے گھیر لیا ہے، لیکن یہ بدبخت اللہ سے اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ جبرائیل علیہ السلام نے بددعا دی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا، آمین۔ حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن روزہ رکھنے والے اللہ کی عرش کی سائے میں ہوں گے، اور اللہ کی عرش کے سائے میں اللہ ان کو کھانے کھلائیں گے، ان کا اکرام اور اعزاز کریں گے، اور ان کے ساتھ کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ ادھر لوگ حساب کتاب میں مشغول ہیں، کیونکہ عرش کے سائے میں کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ جہاں عرش کا سایہ ہے وہاں حساب کتاب نہیں ہے، جہاں حساب کتاب ہے وہاں سایہ نہیں ہے۔ اور دنیا کا یہ قانون ہے کہ جو آدمی کسی مہمان کو بڑے اعزاز کے ساتھ اپنا گھر بلاتا ہے، اس کے اپنی حیثیت کے مطابق اس کا اکرام، اس کی خدمت کرتا ہے، تو اکرام اور مہمان نوازی کے بعد اس سے حساب کتاب نہیں کرتا۔ تو روزہ رکھنے والے، اللہ کے لیے روزہ رکھنے والے، اللہ جل شانہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے اللہ اپنی عرش کے سائے میں ان کا اکرام فرمائے گی، اور پھر اور اعزاز کہ جنت میں، جنت کے دروازوں میں ایک دروازہ ان کے لیے خاص کر دیا، ان فی الجنت بابا، جنت میں ایک دروازہ ہے، یقال لہ الریان، جس کا نام ریان ہے، یدخلون منہ الصائمون ولا يدخل منہ احد غیرہم، کہ جس دروازے سے روزہ دار جنت میں داخل ہوں گے، کوئی اور آدمی داخل نہیں ہو سکتا۔ اور جب حدیث میں ہے سارے روزہ دار جنت میں داخل ہو جائیں گے، اللہ اس دروازے کو بند کر دیں گے۔ اتنا اعزاز اور اکرام۔ اور پھر رمضان کی شروع دن سے حدیث میں ہے روزانہ افطار کے وقت میں 10 لاکھ ایسے آدمیوں کو اللہ جہنم سے خلاصی نصیب فرماتے ہیں جن پر جہنم میں جانا ضروری بن گیا ہے، اپنی گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم کے مستحق بن گئے۔ افطار کے وقت اللہ ان کو جہنم سے آزاد کر دیتے، پورا رمضان 30 دن تک۔ اور جب آخری دن ہوتا ہے رمضان کا، تو جتنے لوگ شروع سے لے کر آخر تک آزاد ہوئے تھے، ان ساروں کے بقدر اللہ ایک دن میں آدمیوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے۔ سبحان اللہ، اللہ ہمارا نام بھی ان میں شامل کر دے۔ میرے بھائی اور دوستوں، بزرگوں، یہ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے کا مہینہ ہے، اور چند دن باقی رہ گئے۔ پہلا عشر رحمت، دوسرا مغفرت، اور تیسرا عتق من النار، جہنم سے خلاصی۔ اللہ نے اس میں برکتیں ہی برکتیں رکھی ہیں۔ افطار کے وقت میں دعا مانگو، اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اس وقت ہم، اللہ معاف فرمائے، پکوڑوں سموسوں کے چکر میں ہوتے ہیں، تربوز اور خربوز کی چکر میں ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت کہ اب مانگو مجھ سے، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ روزہ دار کی دعا کو اللہ رد نہیں، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک عادل بادشاہ، منصف حاکم، دوسرا مظلوم، کہ مظلوم کی دعا کو اللہ رد نہیں فرماتے، اس کو اللہ بادلوں سے اوپر اٹھاتے ہیں، اور تیسرے روزہ دار کی افطار کی وقت کی دعا
اللہ اس کو رد نہیں فرماتے، اللہ اس کو قبول کرتے. کیوں؟ کہ عرش کے اٹھانے والے فرشتے آمین کہہ رہے. یہ مسلمان دعا مانگ رہا ہے، یہ اپنے گھر میں مسجد میں دعا مانگ رہا ہے اور فرشتہ آمین کہہ رہا ہے. بتاؤ بھائی دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہے؟ نہیں. اور پھر جب آدمی سحری کھاتا ہے، دیکھو ہم سحری میں ماشاءاللہ خوب کھاتے ہیں، ہم اپنی حاجت کے لیے کھاتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا، سحری کھایا کرو، سحری کیا کرو. فإن فی السحور برکہ، قربان جائے اس رب پہ کہ جس نے سحری کے کھانے میں بھی برکت رکھی ہے، کہ یہ کھانا پیٹ میں جائے گا، برکت ہی برکت. اللہ کی نبی نے فرمایا فصل بین صیامنا و بین صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، کہ ہمارے اور یہودیوں کے روزوں میں فرق کیا ہے کہ وہ سحری نہیں کرتے اور ہم کیا کرتے ہیں؟ سحری کرتے ہیں. ہمارے اللہ نے ہر چیز میں برکت برکت برکت، اللہ کی رحمت. رات کو تراویح کی نماز رکھ دی، قربان جائے اللہ پر، جس کے ایک سجدے پر 1500 نیکی ملتی ہے. کتنی؟ ایک سجدہ کرو 1500 نیکیاں ملتی. اس میں قرآن سنو اور سناؤ. کوئی حساب کتاب کرنے والا نہیں ہے کہ جو اللہ کی دی ہوئی نیکیوں کا حساب کر دے. اللہ کتنی عطا کرتا ہے. اور آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ نے ایک رات رکھی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. جاؤ میرے بندو، پورا رمضان تم نے عبادت کیے، لیکن چلو لو ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل. پھر اس میں اعتکاف کا عمل رکھ دیا. میرے بھائیوں بتاؤ اللہ کی رحمتوں اور بخششوں کی کوئی انتہا ہے؟ ان ساری اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے باوجود اگر ہم اللہ کی رحمت کو نہ سمیٹ سکے اور اللہ سے اپنی بخشش نہ کروا سکے اور اللہ سے نہ لے سکے تو ہم سے بڑا بدبخت کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے. کہ ایک دن کے اعتکاف سے، حدیث میں ہے ایک دن کے اعتکاف سے آدمی 3 خندقیں جہنم سے دور چلا جاتا ہے، اور ایک خندق کی مسافت زمین اور آسمان. اور معتکف فرمایا حدیث میں ہے کہ یہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے. یہ مسجد میں، اعتکاف میں، ذکر میں، تلاوت میں، رونے دھونے میں، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے میں، ذکر میں، نماز میں، نوافل پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، اشراق پڑھ رہا ہے، اوابین پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اللہ کی رحمتیں برس رہی ہے. اور اس میں جو آدمی صدقہ کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں، پوچھا گیا اے اللہ کے رسول سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ اللہ کی نبی نے فرمایا سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو رمضان میں کیا جائے. بتاؤ. اور پھر حدیث میں ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے نا، پہلے دن سے اللہ پاک اپنے نبی کی امت کے لیے جنت کو سنوارنا شروع کر دیتا ہے. جنت خوبصورت ہو جاتی ہے، روزانہ فرشتوں اس کو خوبصورت کرتے رہتے ہیں. اور اخیر میں جا کے جب رمضان ختم ہوتا ہے اور لوگ عید کی نماز کے لیے عیدگاہ میں جاتے ہیں، فرشتے ان کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، اور جب عید کی نماز پڑھ کر گھر واپس آتے ہیں اللہ فرماتے ہیں جاؤ میرے بندو، میں نے تمہیں معاف کر دیا، تمہارے سارے گناہ ختم. لیکن ادھر سے اللہ مغفرت کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی بخشش اور عطاؤں کے دروازے کھلتے ہیں، اور ہم گناہوں میں لگ جاتے ہیں. ہم گناہوں میں لگ جاتے ہیں، عید کی خوشی میں گناہوں میں لگ جاتے ہیں. لیکن وہ کتنا کریم ہے کہ جو بار بار ہمیں ایسے موقع عطا فرماتا ہے. یا ایھا الانسان
ما غرک بربک الکریم، ارے غفلت میں پڑے ہوئے انسان، تجھے اپنے رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ جو رب اتنی عطائیں کرتا ہو، اتنی بخششیں دیتا ہو، جس نے تجھے معاف کرنے کے لیے، تجھے عطا کرنے کے لیے اپنے رحمت کے دروازے تیرے لیے کھول دیے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، آخری دن ہیں، رمضان المبارک آخری لمحات میں ہیں، اپنی عبادت کو بڑھائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تھا، احیا اللیل، تو آپ راتوں کو جاگتے تھے۔ ویسے تو حدیث میں ہے کہ پورا رمضان آپ بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے، لیکن آخری عشرے میں آپ کی عبادت اور بڑھ جاتی تھی۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اب آپ نے گھر والوں کو بھی جگا کے رکھتے تھے کہ دیکھو اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے کے آخری اوقات ہے، اس کو ضائع مت کرو۔ انسان کے پاس سب سے قیمتی سرمایہ کون سا ہے؟ بولو۔ انسان کے پاس سب سے قیمتی سرمایہ اس کا وقت ہے۔ کیا ہے؟ وقت ہے، وقت۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، جب موت کا فرشتہ آئے گا پھر آدمی اللہ سے کہے گا اے اللہ مجھے واپس کر دو، میں نے تو اپنی زندگی کی لمحات ضائع کر دیے، مجھے دنیا میں واپس بھیج دو۔ رب ارجعون، وقت اتنا قیمتی سرمایہ ہے کہ یہ تمنا کرے گا، اللہ سے کہے گا اللہ مجھے واپس کر دو، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اے اللہ جو میں چھوڑ کے آیا ہوں دنیا میں مجھے واپس بھیج دو کہ میں اس میں تجھے راضی کر دوں، نیک اعمال کروں۔ کلا انہا کلمۃ هو قائلها، اللہ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، اب دنیا میں واپس جانا۔ اس لیے اپنے اوقات کو اور اپنے ان دنوں کو ہم قیمتی بنائیں، اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹیں، اپنے گھر والوں کو عبادت میں لگائیں۔ گھر کے اندر مستورات کھانا تیار کرتی ہے، افطاری، سحری۔ اب گھر کی جو عورتیں ہیں، اب مرد روزے رکھ رہے ہیں، عورتیں بھی روزے رکھ رہی ہیں۔ اب گھر کی عورتیں افطاری سحری بنا رہی ہیں، اب مرد ان کو اپنے روزوں کا ثواب بھی مل رہا ہے اور مرد کے روزوں کا ثواب بھی مل رہا ہے۔ جو عبادت مرد جا کر مسجد میں کرتے ہیں، تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن سن رہے اور سنا رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، عورتوں کو برابر کا اجر مل رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، ہم اپنی محنت کو اور اپنی عبادتوں کو بڑھائے۔ آخری دن ہے اور اس میں لیلۃ القدر کی رات ہے، 21ویں رات اور 23ویں رات تو ہم سے چلی گئی، 25، 27 اور 29 ابھی باقی ہے۔ ہم کوشش کریں کہ ساری راتوں کو جاگے اللہ کی عبادت میں۔ اگر ساری راتوں کو نہیں جا سکتے تو کم سے کم یہ جو 3 راتیں باقی رہ گئی اس میں تو جاگنے کی کوشش کریں کہ 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب حاصل کریں۔ کریں گے انشاءاللہ کوشش، جو گزر گیا، اور اللہ سے صلح کر لیں۔ اللہ سے کیا کریں؟ اے اللہ آج کے بعد گناہ نہیں کروں، گناہ سے توبہ کرو۔ ہم مل کر سارے توبہ کریں، اللہ آج کے بعد گناہ، یہ عزم کرے۔ جو عزم ہم رمضان میں کریں گے انشاءاللہ رمضان کے بعد 11 مہینے اللہ ہمیں جو ہے نا گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اور اس میں جو ہے نا ایک عمل جو ہے نا وہ فطرانے کا ہے، جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر صدقہ فطر بھی واجب ہے۔ 250-300 روپے، اور جن کو اللہ نے مال دیا ہے نا، اس وقت بڑا عجیب وقت ہے کہ جو عورتیں
آج تک اپنی گھروں سے نہیں نکلی تھی، جنہوں نے پردہ نہیں توڑا تھا، آج ایک آٹے کے تروڑے کے لیے ان کا پردہ ٹوٹ گیا۔ آپ جاؤ لائنوں میں، عورتیں، جوان، بچے لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ ان مالداروں سے پوچھے گا نہیں؟ یتیم اور بیوائیں، مالدار کا بیٹا 3-4 ہزار کا سوٹ عید پر پہنتا ہے، 5 ہزار کی جوتے خریدتا ہے، عید کے دن کا جوڑا الگ، دوسرے دن کے جوڑا الگ، اور یتیم بچے کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے۔ اس لیے صرف صدقہ فطر پر اکتفا نہ کریں، جن کو اللہ نے مال دیا ہے اپنے سخاوت کے بازو پہلا دے اور عزت کے ساتھ دے، فقیر کو اس کو عزت دے، یہ نہیں اس سے کسی غرض کا طلبگار نہ بنے، خالص اللہ کی رضا کے لیے اس کی مدد کرے۔ یتیم اور بیواؤں دیکھو، جن کے والدین زندہ ہیں ان کے اوپر سایہ ہے، والد کا سایہ ہے، شفقت کا ہاتھ ہے، لیکن جو یتیم ہو چکے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، ایک بچے کو دیکھا جو رو رہا تھا، اس سے پوچھا تم کیوں روتے ہو؟ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول، میرے باپ فلاں غزوے میں شہید ہو چکے ہیں، آج عید کا دن ہے، سب بچوں کے سروں پر ان کا باپ کا سایہ ہے، اور میرے سر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے، بچے اپنے والدین کے ساتھ خوش ہیں، میں اپنے والد کو یاد کر کے رو رہا، کاش آج میرے والد زندہ ہوتے، جیسے باقی بچوں کے سروں پر والدین اپنے شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں، تو آج میرے والد بھی میرے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو لیا، عید کی نماز پڑھانے کے بجائے سیدھا اپنے گھر تشریف لے گئے، اور جا کر اس بچے کو دلاسا دیا کہ آج کے بعد عائشہ تیری ماں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے باپ ہے۔ وہ بچہ تو خوش ہو گیا، خوش قسمت تھا کہ اس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا باپ مل گیا، عائشہ جیسے ماں مل گئی۔ میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، جن کو اللہ نے وسعت دیے، مال دیا، چھوڑو صدقہ و فطر کو۔ صدقہ فطر یہ تو ایک واجب چیز ہے، وہ تو دینی ہے۔ آج کل لوگ مسئلے پوچھتے ہیں نا، فون کرتے، بہت سارے فونوں میں آتے ہیں کسی وقت رات کو دن کو، جی صدقہ فطر کتنا ہے جی، کتنی مقدار ہے؟ ہم کہتے ہیں 300 روپے 250 روپے، وہ کہتے ہیں فلانے مولوی صاحب نے تو اتنا کہا ہے، آپ اتنا کہتے ہیں۔ ہم ایک مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھتے ہیں، تسلی نہیں ہوتی، پھر دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ یہ 50 روپے کم بتا دیں۔ میرے بھائیوں، صدقہ فطر کو نہ دیکھیں، جن کو اللہ نے مال دیا ہے اللہ اور دے گا، انشاءاللہ دے گا کہ نہیں دے گا۔ جو بیواؤں پر، یتیموں پر، ان کو عید کی خوشیوں میں شریک کرے گا۔ ہمارے گھر میں بریانیاں اور پلاؤ اور قورمے پک رہے ہیں عید کے دن، اور بیوہ اور یتیموں کے گھر میں ٹوٹا چاول پک رہے ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے کے جا رہے تھے، گھر میں کچھ نہیں تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ اللہ کے رسول ہے، 2 جہانوں کے سردار ہے،
اور گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں. واپس تشریف لائے تو کھانے کی چیزیں پڑی تھی. آپ نے پوچھا کہاں سے آئی؟ کہا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 گھروں میں ایک اونٹ کی وزن، یعنی ایک اونٹ جتنا بار اٹھاتا ہے اس کی بقدر سامان ہر گھر میں بیچ دیا. اللہ کی نبی خوش ہو گئے، حضرت عثمان کو دعا دی تھی. اور اللہ کی نبی نے یہ فرمایا یتیم کی کفالت کرنے والا، جو یتیم بچے کو پالتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، فرمایا قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا کہ میں اور وہ اکٹھے ہوں گے جیسے اللہ کی نبی جنت میں داخل ہو رہا ہے. اسی طرح یہ یتیم کی کفالت کرنے والا بھی قیامت کے دن اللہ کی نبی کے ساتھ جنت میں. تو کریں گے انشاءاللہ کوشش. اب صدقہ فطر کو تو نہیں دیکھیں گے نا کہ 300 روپے 200 روپے، نہیں، دے دو اللہ کے نام پر یتیموں کو، تاکہ کسی کی عید، کسی کی خوشی غم میں تبدیل نہ ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور ایک اعلان سن لیں، پتہ نہیں ہے اب اگلا جو جمعہ ہے وہ آتا ہے، امکان اس کا بھی ہے کہ یہ آخری جمعہ ہو، تو عید کی نماز جو ہے نا پھر عیدگاہ میں انشاءاللہ 7:30 بجے کھڑی ہوگی انشاءاللہ عید کی نماز.